پاکستان کے شہر لاہور میں یتیم بچوں کے لیے تعمیراتی منصوبے کے لیے عطیات جمع کروانے کے لیے دین ہیگ میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام منہاج القرآن فاؤنڈیشن یورپ کے اشتراک سے کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ٹی وی کے معروف اینکر صحافی وسیم بادامی تھے، جبکہ طاہر عباس گوالیار، فیصل حسین مشاہدی، راجہ بابر حسین نے بھی خطاب کیے۔ ایک ہماری ترکی فرم ہے کچن بناتے ہیں، اسٹاف کے انہوں نے ہماری مسٹر میں جو ہے 2 کچن لگائے ہیں جو بالکل کاسٹ پرائز پہ لگاتے ہیں۔ اس کے باوجود ساتھ انہوں نے پھر کہا کہ سو یورو انہیں اکاؤنٹ میں بھیج دیا اسٹاف کی طرف سے۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہمارے بھائی ہے محترم افسر صاحب، چند روز پہلے ان کا پورا گھر چل گیا۔ آج خالد صاحب نے جو آپ کو منہاج القرآن کا تعارف کروایا، منہاج القرآن کی لوکل خدمات کا تعارف کروایا، جو نیدرلینڈز میں کر رہے ہیں اور جو دنیا بھر میں کر رہے ہیں، یورپ کے سارے ممالک میں کر رہے ہیں، ان کی ساری گفتگو انہوں نے۔ تحریک منہاج القرآن ہالینڈ کے صدر چودھری خالد محمود نے وسیم بادامی اور دیگر مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور منہاج القرآن کی تدریسی، رفاہی، سماجی خدمات کا ذکر کیا، جبکہ دیگر مقررین نے بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی رفاہی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے بہت بڑے تعمیراتی منصوبے کے اخراجات کا ذکر کرتے ہوئے عطیات کی اپیل کی۔ یتیموں کی پرورش مدد کے سلسلے میں رحمت للعالمین کے ارشاد سن کر ہالینڈ میں بسنے والے پاکستانیوں سے عطیات کی اپیل کی۔ یہ بات قابل تحسین ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زائد عطیات جمع ہو گئے۔ معروف ٹی وی اینکر صحافی وسیم بادامی نے نعتیہ کلام پیش کر کے خوب داد حاصل کی۔ چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ خواتین کی بھی کافی تعداد ہال میں موجود تھی اور خواتین نے بھی خوب عطیات جمع کروائے۔ چودھری خالد محمود، صدر منہاج القرآن ہالینڈ کے معاونین، ارکان منہاج القرآن اور ان کی فیملی نے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے شب و روز محنت کی۔ یاد رہے، تحریک منہاج القرآن ہالینڈ خصوصی طور پر دین ہیگ میں رفاہی، سماجی، دینی خدمات انجام دے رہی ہے۔ سینکڑوں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ کیمرامین کاشف انصاری کے ساتھ راجہ فاروق حیدر، INA نیوز، دین ہیگ، ہالینڈ۔